بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم فارمنگ میں خوش آمدید اور میں ہوں جاوید کمینہ۔ آج ہم بات کریں گے سندل کی فارمنگ کے اوپر کہ سندل کیا چیز ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ایک تو میں بتا دوں کہ سندل کا تعلق جس فیملی سے ہے وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ایج کتنی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ون اور زیتون کی فیملی سے ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پرانے ون کے درخت کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب زیتون کے بارے میں تو کافی اویئرنیس ماشاءاللہ عوام کو آ چکی ہوئی ہے کہ زیتون کی عمر کتنی ہے، کیونکہ اب بڑی اچھی فارمنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر زیتون کی۔ تو ایج آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اس کی ہوگی ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ 3000 سال قبل مسیح وہاں سے ملتی ہے، اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ تقریباً 2200 سال قبل مسیح اس کی ہسٹری ہے۔ اور اس وقت سب سے جو بڑے اس کے ایکسپورٹرز ہیں وہ انڈیا اور آسٹریلیا ہیں۔ انڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کی کاشت ہوتی ہے۔ انلکیلی کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر سندل کتنی کاشت ہے ہی نہیں۔ اب اس کے استعمال کی بات کریں تو اپنا پاکستان کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی شربت کے اندر یہ حکمہ حضرات جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، یا یہ جو بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں دو جو ہربل بناتی ہیں کافی پروڈکٹس، ان کے شربت سندل کے نام پہ ہے۔ اس کے بعد اس کی لکڑی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً انڈیا میں جو ہے وہ تقریباً ہے کچھ 6000 روپے کے جی، اور پاکستان کا بنتا ہے آلموسٹ 13-14 ہزار روپیہ پر کے جی۔ 5ویں سال تک اس کی انکم شروع ہو جاتی ہے، اس کو پھول بھی لگتے ہیں، پھر اس کی لکڑی بھی بکتی ہے، پھر آگے جب اس کو سیڈ لگتے ہیں تو پھر اس سے آئل بھی تیار ہو سکتا ہے۔ تو آئل اس کا بھی خاصا مہنگا ہے، اگر آئل تیار کیا تو وہ بھی خاصا مہنگا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اس کی بھی تقریباً سیل ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہمیں اس کی اویئرنیس اتنی نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ اچھا، اب بات کریں کہ اس کو بیماری کون سی لگتی ہے، تو بیماری اس کی روٹس جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ککی کیڑی جو ہوتی ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، مطلب ایک سفید رنگ کی کیڑی ایک ہوتی ہے، اس کو ککی کیڑی بولتے ہیں پنجابی کے اندر، وہ یا دیمک وغیرہ کے لگنے کے چانس ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ اور حل ہے کہ جب بھی آپ پودے کو لگائیں تو اس کی روٹس کے اندر ہلدی یا دار چینی جو ہے وہ ڈال دیں، تو وہ یہ بیماری کبھی اس پہ ایفیکٹ نہیں کرتی۔ اب اگر پتے پہ کوئی نشان ہوں تو اس کے لیے بھی ایک تو سپرے بھی ہیں، پھر دیسی طریقے بھی کافی ہیں، وہ استعمال کر کے اس کے پتے کے اوپر اگر کوئی ڈاٹس بنتے ہیں یا نشان بنتے ہیں تو وہ نقصان سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سندل جو ہے یہ اکیلا پودا نہیں لگتا، اس کے ساتھ ایک ہوسٹ پلانٹ لگانا پڑتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی پلانٹ کو لگانا پڑتا ہے تب یہ اچھی گروتھ کرتا ہے۔ اس میں آ کے اگر آپ نیم لگائیں، بکین لگا دیں، زیتون لگا دیں تو بہت ہی اچھی چیز ہے، وہ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا اگر اس کے ساتھ زیتون لگ جائے تو۔ ادروائز آپ کوئی چیز بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا پلانٹ لگا سکتے ہیں جو تھوڑا سا سیدھا اوپر جائے، اس سے چاہے انکم کوئی آئے نہ آئے لیکن کچھ تو ظاہری بات ہے آ ہی جائے گی نا، لیکن وہ ایک کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو ہوسٹ پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سینس میں آ کے ساتھ اس کے ایک پلانٹ لگ جائے گا۔ اچھا، اب اس وقت آسٹریلیا اس کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اور مزے کی بات ہے کہ آسٹریلیا کے اندر یہ جو لگا ہوا ہے یہ صحرا کے علاقے میں لگا ہوا ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو ریتلے رقبے ہیں اگر وہاں اس کو زیتون کو لگایا جائے اور اس کے ساتھ اگر اس سندل کو لگایا جائے، جو ہمارے اس طرح کے مہرا زمین والے رقبے ہیں وہاں یا تھوڑے سے ریت کے علاقے والے ہیں، تو وہاں اگر سندل لگایا جائے اور سندل کے ساتھ ہوسٹ پلانٹ کے طور پہ زیتون لگایا جائے تو میں کہتا ہوں بہت ہی شاندار انکم آ سکتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا گزارش کروں کہ ہمارے اندر تو یہ اویئرنیس بہت کم ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے اس وقت سوشل میڈیا کے گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں آئے روز نئی جو پلانٹس ہیں وہ بھی، اور سبزیاں بھی ایون، اور فروٹنگ پلانٹ بھی انٹروڈیوس ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب نے جیسے پاکستان کے اندر جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے شجر کاری کے اوپر بڑا دھیان دیا اور بڑا فوکس کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جو جتنی بھی بیوروکریسی اور خاص طور پہ ضلعی انتظامیہ ہوتی تھی اس کو خاص انسٹرکشنز ہوتی تھی کہ پودے لازمی لگانے ہیں، اور اس سے قبل کے پی کے اندر بھی انہوں نے ماشاءاللہ کافی پودے لگوائے،
اور اس لیے 3 سال کے اندر پنجاب اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی اچھے پودے لگے ہیں، شجر کری بہت اچھی ہوئی ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم سیکنڈ کریں اور تہیہ کر لیں کہ جی بس 2 پلانٹ ہم لگائیں گے صرف اپنے گھر کے اندر، جہاں سے مرضی لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جدھر سے آپ کا دل کرے خریدیں، 2 پلانٹ سندل کے آپ اپنے صرف گھروں میں لگا رہے ہیں، اپنے گھر کے لان میں لگا لیں، تو 5 سال کے بعد انشاءاللہ آپ یقیناً خوش ہوں گے کہ یہ بہت ہی معقول انکم دے رہا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا روایتی چیزوں سے ہٹ کے سوچنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ لیکن اب اگر ہم اسی چیز کو ایک کیمپین بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے، اور ہم اپنے تعلق والوں کو بھی کہیں، جاننے والوں کو بھی کہیں کہ یار میرے کہنے پہ 2 پلانٹ سندل کے گھر میں لگا لیں، تو ایک بڑی لارج سکیل کے اوپر اس کی سندل کی فارمنگ ہو سکتی ہے اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی اور چیز جو بھی نئی ہو، نئی تو اتنی نہیں ہے، لوگ بڑے اچھی طرح اس سے شناسہ ہیں، انٹروڈکشن بھی ہے، لیکن ہم اس کو ابھی تک ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، ہمارا دھیان صرف وہ روایتی فصلوں کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ بڑی حد ہے، ابھی بھی مجھے بھی بہت ساری کالز آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاپولر لگانا تھا، سائڈوں پہ شیشم لگانی ہے تو یہ کیکر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ ان کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی کاسٹ جا کے دیکھیں تو انکم کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے سندل کے ساتھ ہی، اور جو بہت مہنگے پلانٹس اس طرح کے ہیں، ٹریز ہیں، ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میرا خیال ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی 2 پلانٹس اپنے گھروں میں لگائیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی کہیں کہ 2 پلانٹ لگائیں، تاکہ ہم نہ کو بہت بڑے ایکسپورٹر بن سکے سندل کے، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارا گنتی میں نام تو آ جائے کہ ہم نے سندل کی فارمنگ کی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔